سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ ہے آپ کا فدا نامے میں۔ تمام ازواج مطہرات کے تذکرے کے بعد اب باری آتی ہے جنت میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی۔ اس نیلے آسمان کے نیچے اور زمین کے سینے پر محسن انسانیت کو سب سے زیادہ عزیز ترین اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ نے اپنی اس جگر گوشہ کو جنت میں عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خوشبو سونگھ کر فرماتے تھے کہ ان میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی جو شب معراج کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کھلایا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ کی کل 4 شہزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ ان میں سے حضرت فاطمۃ الزہرا سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھیں۔ بڑی تینوں بہنیں آپ کی عمر عزیز میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وصال مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھیں۔ ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگیں۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو مسکرانے لگ گئیں۔ بعد کے دنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی کہ پہلی بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ بعد میں فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے عامل ہوگی تو میں مسکرانے لگی۔ یہ محبت کا، یہ فرط محبت کا ایک اچھوتا انداز تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش مبارک اعلان نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی۔ یہ صبح شادی کا وقت تھا، جمعہ المبارک کا دن اور 21 ربیع الثانی کے متبرک تاریخ تھی۔ اب خاص قریش آل بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور اہل بیت نبوی میں سے تھے۔ امت مسلمہ کے ہاں آپ کی عقیدت و محبت کسی بھی خاتون سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کی پہچان صرف آپ کی ذاتی مبارک یا آپ کا حسب و نسب ہی نہیں بلکہ آپ کے آل و اولاد، آپ کے نسل بھی اسلام اور تاریخ اسلام کے شاندار ابواب اور عالم انسانیت میں قابل فخر و قابل ستائش ہے۔ مسلم معاشرے میں خواتین اسلام کے ہاں یہ نام جو فاطمہ سب سے زیادہ کثرت سے رکھا جاتا ہے اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت عالیہ کے باعث حضرت فاطمۃ الزہرا سے منسوب القابات کی بہتات ہے۔ آپ کے مشہور القابات میں زہرا اور سیدۃ النساء العالمین سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، حضرت فاطمۃ الزہرا کو دنیا و جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی مشہور کنیت ام الائمہ ہے۔ آپ کے 2 فرزندان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے باعث آپ کو ام السبتین اور ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو خاتون جنت، الطاہرہ، زکیہ، مرضیہ، سیدہ، طاہرہ وغیرہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بطول بھی آپ کا مشہور لقب مبارک ہے۔ پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی تربیت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ظاہر ہے کہ اس تربیت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وصال کے وقت آپ کو بہت کم سن تھی، چنانچہ قریش کی متعدد خواتین نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنی زیر تربیت لے رکھا۔ ان میں سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھی، ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی تھی، سیدہ اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ تھیں، حضرت صفیہ بنت حمیر حمزہ بن عبد المطلب کا نام خاص طور پر ملتا ہے۔ یہ خواتین اہل بیت کے سرخیل خواتین ہیں۔ ان سورج چاند ستاروں کی زیر تربیت رہنے والی خاتون کو واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی ہونا زیب دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش اور تربیت کا زمانہ مکی زمانے کا دور ابتلاء و آزمائش تھا، چنانچہ آپ نے ابتداء اسلام سے بہت ہی کٹھن دور کا مشاہدہ کیا۔
ابو لہب کا مکان بی بی ختیجہ کے گھر کی ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے در اقدس کھولتے تو ام جمیل زوجہ ابو لہب نے کانٹوں کا ڈھیر لگا رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آگے بڑھ کر اپنے ننھی منی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتی، پھر اپنے والد بزرگوار کو روانہ فرماتی۔ اس کوشش میں انگلیوں کے مقدس و محترم و معصوم پور کانٹوں کے باعث خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ اہل مکہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینک کر جسم اطہر کو آلودہ کر دیتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی سے غسل دیتی تھی، ساتھ کے ساتھ اشکوں کی برسات بھی جاری رہتی تھی، جس پر سب سے بڑا مشفق باپ سب سے زیادہ اطاعت کش بیٹی کو تسلی ارشاد فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کی تلقین کرتے۔ شعب ابی طالب کے کٹھن ترین مرحلے میں حضرت فاطمہ الزہرا اپنی کم سنی کے ساتھ شریک آزمائش تھی۔ ہجرت کا واقعہ تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مردوں کے بعد خواتین نے بھی ہجرت کی، چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ بنت اسد ام المومنین حضرت سودا اور ام المومنین حضرت عائشہ کے ذات ایک قافلے میں ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ آمد کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ بنت اسد کے زیر تربیت رہیں۔ پھر جب حضرت ام سلمہ کو ام المومنین کا مرتبہ ملا تو حضرت فاطمہ الزہرا کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زیر تربیت دے دیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت بی بی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو اللہ کی قسم وہ پہلے ہی سے مؤدب تھی، ادب جانتی تھی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے کئی حضرات نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، لیکن ہر بار وہی کا انتظار کا جواب ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بذات خود بھی خاندانی قربت کے باعث حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن شہر خدا ہونے کے باوجود عقیدت و محبت کے باعث رشتہ مانگنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی درخواست دربار نبوت تک پہنچائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کی شادی علی سے کروں۔ یکم ذوالحجہ 2 ہجری کو 500 درہم حق مہر کے عوض مسجد نبی میں مسلمانوں کی بھری مجلس کے اندر یہ مبارک نکاح عمل میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کے اخراجات کے لیے اپنی ذرہ فروخت کر دی تھی، جس کے عوض 500 درہم ملے۔ ایک کل رقم آپ یعنی حضرت علی نے محسن انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی، جو مہر قرار پایا۔ جہیز کے سامان کے لیے آپ نے حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فرسی اور حضرت بلال کو رقم دے کر بھیجا۔ جہیز میں ایک قمیص، سر ڈانپنے کا ایک کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ سے آٹا پیسنے والی ایک چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، پانی کے لیے چمڑے کی ایک مشکیزہ، لکڑی کا ایک گلاس، مٹی کے 2 پیالے، مٹی کی ایک سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا۔ اس مختصر سے جہیز کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، برکت کے لیے دعا لبوں پر پہنچ گئی۔ رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اشہب نامی اونٹنی پر سوار تھی اور اس کی مہار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تھامی تھی۔ رخصتی کے جلوس میں ازواج محترمات سب سے آگے تھی اور اونچی آواز سے رجز گا رہی تھی۔ خاص طور پر حضرت عائشہ نے جو رجز گایا اس میں فرمایا، حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر چلو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے، ان کے لیے انہی کے خاندان کی ایک پاک و پاکیزہ فرد کو شوہر بنایا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن نے بھی اونچی آواز میں رجز گائے۔ آپ اس دوران خواتین سے کہتے جا رہے تھے، رجز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ بنی ہاشم کے نوجوان ننگی تلواریں لیے ہم رکاب تھے۔ مسجد نبی کے دامن میں چلنے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے گھر میں اتارا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر دم کر کے بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے سر، بازوں اور سینے پر چھڑکا۔ دعا فرمائی، اے بار الہ، میں ان کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت علی کے حجرے اور حجرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ایک صحابی کا حجرہ تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اس مسلمان سے کہا تو اس نے حضرت علی سے اپنا حجرہ تبدیل کر لیا۔
گویا لخت جگر سے اتنی قلیل مسافت بھی مزاج نبی پر گران تھی۔ آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو حضرت علی کے حجرے کا دروازہ بج جاتے اور فرماتے، اے اہل بیت نماز کے لیے چلو۔ شادی کے بعد خواتین نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو طعنے دیے کہ تیرا شوہر غریب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں نے تیری شادی کیسے فرض سے کی ہے جو اسلام میں سب سے زیادہ اول ہے، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا و آخرت میں علی میرا بھائی ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی اور مطمئن ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ کے دو بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ شادی کی ابتدائی ایام یہ حالات بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار تھے، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کبھی یہ حالات کی شکایت سے اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا، بلکہ سوت کاٹ کر یا رسی کے گولے بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا کرتی تھی تاکہ شوہر کے ساتھ مالی معاونت ہو سکے۔ غربت اور سادگی کے باوجود حسن معاشرت کے باعث حضرت فاطمہ کے شوہر کو کبھی حضرت فاطمہ سے شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی، حضرت علی کو کبھی حضرت فاطمہ سے شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ اپنے شوہر سے بہت پیار بھری اور محبت بھری لبریز گفتگو فرماتی تھی، لوگوں کے سامنے کنیت ابو الحسن کہہ کر بڑے ادب و احترام سے پکارتی تھی۔ جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو خود کو اچھی طرح تیار کرتی تھیں اور شوہر کے لیے کشش کا باعث بنتی تھیں۔ دربار نبی سے فضا نامی کنیزہ میسر آئی تو گھر کا سارا بوجھ ان پر نہیں ڈالا، آدھا کام خود کرتی آدھا کام ان سے لیتی تھی۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کی عملی صورت یہ بتائی ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خانگی امور سر انجام دیتی تھی اور فضا آرام کرتی تھی، جبکہ دوسرے دن پھر کنیز کی ذمہ داری تھی کہ وہ جملہ خانگی امور نپٹا دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کا مشکلوں بھرا دور کے ساتھ ساتھ کئی جنگیں دیکھی، لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جنگ احد میں رسول اللہ زخمی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 16 گہرے زخم آئے تو حضرت بی بی فاطمہ عین میدان جنگ میں زخمیوں کی تیمارداری، دوا دارو اور مرہم پٹی میں مصروف کار رہیں۔ شکوہ و شکایت یا خوف و گھبراہٹ کا شائبہ تک چہرے مبارک پر نہیں ہوا۔ عیسائیوں کا ایک وفد جب خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا اور گفت و شنید بے نتیجہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہیں کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران۔ اس حکم ربانی کے بعد حضور سرور کائنات نے مسیحوں کو عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی، اور اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کی معیت میں ساتھ لے کر باہر نکل آئے، لیکن عیسائی اس موقع پر مباہلے کے لیے سامنے نہ آئے۔ ان کے سردار نے کہا، میں اسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بد دعا دے دیں تو روئے زمین میں ایک بھی عیسائی باقی نہ رہے۔ اس واقعے سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کی گھرانے کی اہمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو زمین پر کبھی نہ اترا تھا صرف مجھے یہ بتانے کے لیے اترا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی خواتین کی سردار اور حسن کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا سفر پر جانے کے لیے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملتے تھے، اور سفر سے واپس آ کر سب سے پہلے بھی حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک موقع پر جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھکاوٹ کی شکایت کی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ مسلمانوں میں اذکار تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 6 ماہ بعد 3 جمادی ثانی 11 ہجری میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رحلت ہوئی۔ وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھا گیا اور جنت البقیع میں آپ اپنی مرقد انور میں محو خواب ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کے بعد کی زندگی تمام خواتین کے لیے بشعلِ راہ ہے۔
غربت اور تنگ دستی نے گھر میں ڈیرے ڈالے رکھے، لیکن شکایت کا کوئی لفظ زبان پر نہ آیا۔ جب بھی بیمار ہوتی تو حضرت علی کچھ لانے کا پوچھتے تو فرماتے میرے والد محترم پیارے مصطفیٰ نے مجھے منع کیا ہے، میں آپ سے کچھ مانگوں۔ اگر کوئی صبر و قناعت کی زندہ تصویر دیکھنا چاہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ایک بار کچھ لونڈی غلام کہیں سے آئے تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا والد بزرگوار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں۔ آپ اپنے ہاتھ پر پڑے ہوئے کٹے دکھا کر عرض کیا آٹا پیس کر ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، کوئی خدمتگار عطا کر دیں۔ جواب میں انکار ملا کہ ابھی بدر کی یتیم باقی ہیں۔ پاکوں پر فاقے گزر جاتے تھے لیکن آل رسول کی اس گھرانے کی چوکٹ سے کوئی سوال خالی نہ جاتا تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑے بغیر مسلمانوں کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ان ہستیوں سے تعلق و عقیدت ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض و عداوت شر و فساد اور طاغوت کی نشانیاں ہیں۔ مسلمان عورت اگر دنیا و آخرت کی کامیابیاں و کامرانیاں چاہتی ہیں تو دختر رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نسوانی مثال موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم۔